بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول؟ امید کرتی ہوں اچھا لگ رہا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ آپ لوگ تو جیسے پتہ نہیں سو ہی گئے ہیں، کمنٹ ہی نہیں کرتا کوئی بھی۔ خیر، چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ میران نے زریار کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، پیار اور وہ بھی زریار خان کو، ہاں ہاں۔ چلو اب زیادہ اوور نہ ہو، جا کر سو جاؤ۔ اس کی فیملی کیسی ہے؟ تم کیا کرو گے اس کی فیملی کے بارے میں جان کر؟ میران نے سرد لہجے میں کہا، تمہیں کیا اس بات سے؟ تم بتاؤ مجھے۔ زریار، جاؤ اپنے کمرے میں، سمجھ آئی؟ اور مجھے پیپر کی تیاری کرنے دو۔ ٹھیک ہے، ابھی تو میں جا رہا ہوں، مگر صبح تم سے پوچھوں گا اس بارے میں۔ یہ کہہ کر زریار اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حماد، بیوی کا بھی خیال کر لیا کرو، ہر وقت اپنے ہی کام میں مصروف رہتے ہو تم۔ سائمہ نے غصے سے کہا، کیا خیال نہیں کرتا میں تمہارا؟ مجھے باہر گھمانے کے لیے کیوں نہیں لے کر جاتے تم؟ ہر ویکنڈ پر ہم باہر کھانا کھاتے ہیں سائمہ، اور اس کے علاوہ بھی میں کسی نہ کسی دن تمہیں باہر لے کر جاتا ہوں، اور اس سے زیادہ کیا کروں؟ تم یہ بات اچھے سے جانتی ہو کہ آفس میں آج کل بہت کام ہے، میں تو خود کے لیے بھی وقت نہیں نکال پا رہا۔ حماد نے سرد لہجے میں کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم رہو اپنے آفس کے کاموں میں مصروف۔ صبح آفس جاتے ہوئے مجھے میری آپی کے گھر چھوڑ دینا، میں 2-4 دن وہاں ہی رہوں گی۔ سائمہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، 2-4 دن مطلب؟ صبح سے شام تو ٹھیک ہے، مگر 2-4 دن والی بات کچھ سمجھ نہیں آئی۔ حماد نے حیرانگی سے سائمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حماد، وہ میری بہن کا گھر ہے، اور میرا بھی دل چاہتا ہے میں اس قید سے نکل کر 2-4 دن کھلی ہوا میں سانس لے سکوں۔ بس میں اب پیکنگ کر رہی ہوں اور تم مجھے صبح چھوڑ کر آؤ گے۔ اس سے آگے میں کچھ نہیں سنوں گی۔ ویسے بھی یہاں رہ کر تمہاری ماں اور بہنیں مجھے ذلیل ہی کرتی ہیں۔ سائمہ نے تلخ لہجے میں کہا، کیا کہا ہے انہوں نے تمہیں؟ کیوں ہر وقت ان کے پیچھے پڑی رہتی ہو تم؟ حماد نے غصے سے کہا، تم گھر میں رہو تو تمہیں کچھ معلوم ہونا میرے ساتھ کیا کرتی ہیں وہ، اور اپنی بہنوں کو کنٹرول کرو۔ ان کا کیا کام ہے زریار کے ساتھ باہر جانے کا؟ سارا کام میری ماں اور شگفتہ باجی کرتی ہیں، تم سارا دن آرام کرتی ہو۔ ابھی بھی میری ماں اور بہن بری ہیں؟ میں ہی پاگل ہوں جس نے تم سے یہ باتیں کی، یہ سوچ کر کہ میرا شوہر میری باتوں کو سمجھے گا۔ تمہیں کبھی اپنی ماں اور بہنوں کی برائی نظر نہیں آئے گی حماد؟ میری بہنوں کے بارے میں ایک لفظ بھی منہ سے مت نکالنا، میں اچھے سے جانتا ہوں وہ کیسی ہیں۔ سارا دن کا تھکا ہوا رات کو تمہاری یہ کسی پٹی باتیں سنوں میں۔ کبھی تو انسان کوئی اچھی بات کر لیتا ہے جس سے اگلے کا دل بھی خوش ہو جائے۔ حماد نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ پتہ نہیں کہاں پھنس گئی ہوں میں، سائمہ نے غصے سے موبائل بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا۔ شاید میں نے غلط کیا ہے زریار خان کے ساتھ۔ جب میرال اسے مجھ سے معافی مانگنے کا بول رہی تھی، مجھے اسے منع کر دینا چاہیے تھا۔ غلطی میری بھی تھی، مگر معافی صرف اسی نے مانگی ہے۔ ساشا کتاب کھولے بیٹھی زریار خان کی سوچوں میں گم تھی۔ ساشا نے کتاب بند کی اور اپنی امی کے پاس جا کر لیٹ گئی۔
یہ بہت غلط کیا ہے میں نے۔ مجھے کسی بھی طرح اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ پتہ نہیں کیوں اس کا خیال میرے ذہن سے نہیں نکل رہا ہے۔ جب سے میں میرال کے گھر سے آئی ہوں ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ ہے جو مجھے چین نہیں لینے دے رہا، مگر ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا میرے ساتھ۔ یہی باتیں سوچتی سوچتی ساشا نہ جانے کب سو گئی۔ چلو یار کچھ کھانے چلیں، بہت بھوک لگی ہے۔ طلحہ نے اسفند شاہ کے پاس جا کر کہا۔ نہیں تم جاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے ابھی۔ اسفند شاہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اسفند میس میں بیٹھا لائحہ عمل کی تیاری کر رہا تھا۔ اب یقیناً دشمنوں کی خیر نہیں۔ اب اسے کچھ بھی کر کے ایک مقام حاصل کرنا تھا۔ اب اسے کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں رہی تھی سوائے اپنے کام کے۔ چلو جوانو، کیا تم لوگ تیار ہو؟ ماہر نے ان سب سے پوچھا۔ ہاں ہم تیار ہیں، وہ پرجوش انداز میں بولے۔ رات کی تاریکی میں وہ اپنے دشمنوں پر حملہ کرنے نکلے تھے، جو دنیا جہاں بھلائے شراب نوشی اور حرام کاموں میں مشغول تھے۔ جیسے ہی ماہر کی ٹیم نے ان پر حملہ کیا وہ ہڑبڑا کر رہ گئے اور مقابلہ کرنے کو ہتھیار پکڑنے لگے، مگر انہوں نے دیر کر دی تھی۔ ماہر کی عیادت میاں جوانوں نے انہیں دھول چٹا دی تھی۔ وہ اس طرح حملہ آور ہوئے تھے کہ انہیں اپنے بچاؤ کا موقع تک نہ ملا، اور ماہر نے ان سب کو جہنم واصل کر کے اپنا سب سے بڑا امتحان کامیابی سے پورا کیا، جس کے بعد اس کے لبوں پر کلمہ شکر تھا۔ وہ خوشی سے وہاں سے واپس فرار ہوئے۔ ہر بار کامیابی کی ماہر کو ایک الگ طرح کی خوشی ہوتی تھی۔ تو ریڈرز کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہے تو پلیز 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 ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔